بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ کوئی بھی آپ کے کام ہے جو رکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت وہ آپ کے کام کر دے، اور اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دے۔ آپ کی جتنی جائز خواہشات ہیں سب کی سب پوری ہوں، خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے سکون آپ کے گھروں میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب بھی سے بھی یہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے ایسے ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ گھر جو ہے، اپنا گھر، دنیا پہ اپنا گھر بہت خوبصورت چیز ہے، بہت اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک خوبصورت نعمت ہے، اور میرے خیال سے بہت خوبصورت نعمت ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہو۔ اور میں چونکہ خود بھی ایک عورت ہوں، مجھے اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ بھی ہے، علم بھی ہے کہ خوبصورت گھر، اپنا گھر ہر عورت کا ایک خواب ہوتا ہے، ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سجائے سنوارے۔ اور جب آپ کا گھر کرائے کا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا تو مہینہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ آپ کا جو ہے نا گھر کا رینٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ چلو جی اب آپ کا یہ ٹائم ہو گیا، رینٹ پورا ہو گیا، آپ کا مہینہ پورا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اکثر یہ ڈر خوف بھی رہتا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو جتنا مرضی صاف کر لیں، سنوار لیں، جو مرضی کر لیں، تو دو طرح کے خوف آپ لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں جب کرائے کے گھر میں انسان رہتے ہیں۔ کہ ایک خوف تو اس کے دل میں انسان کے یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے اگر مالک مکان آ جائے اور وہ گھر میں کسی قسم کا کوئی گند پڑا ہوا ہے، کچھ کیا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ ایک دم سے جیسے آپ کو باتیں سنا جاتا ہے یا ہائپر ہو جاتے ہیں، تو کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ میں اس گھر میں رہ رہا ہوں تو یہ میرا گھر ہی نہیں ہے۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بہت ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سجا رہے ہوتے ہیں، سنوار رہے ہوتے ہیں، اس کو صفائی کر رہے ہوتے ہو، لیکن جب بھی آپ کے مالک مکان کا دل کرے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ یہ گھر چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں، ہمارا یہ ریزن ہے یا وہ ہے یا اس طرح، تو ہمیں یہ گھر چاہیے۔ تو وہ بھی ایک مشکل ہے بہت بڑی، اور کرائے کے گھر کا نقصان بھی ہے۔ تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر عورت اور ہر مرد کو، ہر لڑکی کو اور ہر لڑکے کو اپنا گھر عطا فرمائے، اور جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک خوبصورت اور بہترین نعمت ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کریں اور آپ اپنا گھر اللہ رب العزت سے لیں، اور اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب میں ایک بات خصوصی طور پہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، ظاہر ہے یقیناً جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تو تب ہی وہ اپنا گھر نہیں لے رہے ہوں گے، ورنہ تو ہر انسان جس کے پاس اگر وسائل ہوں گے تو وہ لازمی اپنا گھر لے گا، کیونکہ یہ تو ایک خوشی کی بات ہے۔ تو اب اس بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرتی چلوں کہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے جب آپ مانگیں گے تو آپ نے اللہ پہ اعتبار اور یقین رکھنا ہے، وہ ایسے اسباب پیدا کرے گا، ایسے عیب غیب سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے خاص خزانوں سے دولت عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود اپنا گھر آرام سے لے لیں گے۔ آپ کو نہ کس کا محتاج ہونا پڑے گا، نہ آپ کو کس سے مانگنا پڑے گا، تو اللہ رب العزت آپ کو خود عطا کرے گا۔ اور میرے خیال سے اگر آپ لوگ اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کے آپ جب اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، آپ صرف اپنے راز کا شریک اللہ رب العزت کو بنا لیتے ہیں، تو وہ تو یقیناً آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے بس اللہ پاک سے مانگنا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسباب آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ رب العزت کس کو وسیلہ ذریعہ بناتے ہیں، آپ کو کہاں سے عطا فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے اس چیز کو اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ آپ نے صرف اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور جب آپ مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ کچھ اس طرح کا ہے کہ پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ نے 5 جمعرات تک یہ وظیفہ کرنا ہے، اور
ہر 5 جمعرات آپ نے اس میں پوری کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ نے جمعے کی نماز کے جمعے کی ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اور جو آخری جمعہ ہوگا، جو 5واں جمعہ ہوگا، اس کے بھی جمعے والے دن ہی آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے۔ لیکن اب یہ آپ نے نہیں کرنا کہ آپ نے صرف جمعے کے جمعے پڑھنا ہے، یہ 5 جمعوں سے مراد یہ کہ آپ جو پہلے جمعے کو ظہر کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے تو آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس میں 5 جمعے پورے کرنے ہیں، شرط اس کی یہ، یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ جمعے کی ظہر کی نماز کے بعد شروع کریں گے، اور ڈیلی آپ اس کو ظہر کی نماز کے بعد ہی پڑھیں گے، اور ڈیلی جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے 5 جمعے بھی آ جائیں گے، تو جب آپ کا آخری جمعہ ہوگا تو اس جمعے کو آپ نے اس کا اختتام کر لینا ہے۔ ویسے پرسنلی میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ آپ جب تک آپ کو اللہ رب العزت اپنا گھر نہیں عطا فرماتا، آپ تب تک کرتے رہیں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ان 5 جمعوں کے اندر ہی آپ کو اپنا گھر عطا فرما دے گا، کیونکہ آج کا جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں اس میں سورہ حشر کی آخری 2 آیات ہیں، اور میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ اگر اللہ رب العزت آپ یہ سورہ حشر کی آخری جو 2 آیات ہیں آپ ان کو پڑھ کے جب آپ اللہ رب العزت سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں تو وہ لازمی اللہ رب العزت پوری کرتا ہے، ایون کہ آپ اگر کسی مردے میں اللہ رب العزت کو جان ڈالنے کو بھی کہتے ہو تو اللہ پاک اس میں بھی جان ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ اتنا مجرب، اتنی اچھی بہترین یہ جو ہے یہ آیات ہیں، بہت بہترین آیات ہیں یہ۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ جمعہ کی آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا رحیمو یا کریمو پڑھنا ہے، مطلب یا رحیمو یا کریمو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 21 بار آپ نے سورہ حشر کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے خشوع و خضوع سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یہ جو آپ دعا کریں گے، اس کا دعا کو آپ نے بہت اچھے سے اہتمام کے ساتھ کرنے، اور بس دعا آپ نے یوں کرنے کہ آپ نے یہ تصور کرنے کہ ہم اس جائے نماز سے اٹھیں گے اور ہمیں اپنا گھر اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے 5 جمعے پورے ہوں گے تو تب ہی اللہ پاک مجھے گھر عطا فرمائے گا، یا میری کمیٹی نکلے گی، یا میرا کوئی بونس لگے گا، یا واٹ ایور جو بھی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا۔ بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ میرا مکمل یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر ملے گا۔ وظیفہ ایک دفعہ پھر سے دہراتی چلوں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، 111 مرتبہ یا رحیمو یا کریمو، اور سورہ حشر کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے گھر کے لیے۔ اچھا، ایک آپ سب کو ایک بات اور کہتی چلوں کہ مجھے وہ ایک بھائی ہیں، مجھے ان کا نام سوری بھول گیا، تو وہ کامنٹ سیکشن میں اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ سورہ پارہ نمبر لازمی بتایا کریں۔ تو بھائی آپ کو اور باقی سب لوگوں کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن پاک کے آخر میں جو ہوتے ہیں نا، وہ پارہ نمبر اور سورہ نمبر درج ہوتا ہے، تو جو میں اگر انشاءاللہ آگے سے میں کوشش کیا کروں گی کہ میں آپ کو جو جس پارے میں صورت ہوا کرے گی میں آپ کو وہ پارہ نمبر بتا دیا کروں گی، لیکن اگر کبھی میں جس ویڈیو میں بھول بھی جاتی ہوں تو آپ لوگ ایسے کہ قرآن پاک کے آخر میں آپ جائیں، وہاں پہ پارہ نمبر اور صورت دونوں ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ چیک کریں تو آپ کو خود ہی وہ صورت مل جایا کرے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب چلتے ہیں آج کے ٹوٹکے کی طرف۔ آپ لوگوں نے اگر کسی تقریب میں جانا ہے اور آپ کے بال جو ہے وہ بہت جیسے روکھے پھیکے ہیں اور جیسے رف ہیں اور اس طرح کے، تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑا سا کنڈیشنر لینا ہے، اس میں آپ نے تھوڑا سا ایلو ویرا جیل ڈالنا ہے، اور اس میں آپ نے آمنڈ آئل اور اولیو آئل ڈالنا ہے، اور وہ آپ نے اپنے بالوں میں روٹس ٹو اینڈ ٹپس تک لگانا ہے، اور اس کا تھوڑا سا پہلے مساج کرنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے
چھوڑ دینا ہے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے، یعنی جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس حساب سے آپ ان کو چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کے بعد آپ اس کو واش کریں۔ اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی سے، اگر گرمی ہے تو اپنے نارمل روم ٹیمپریچر والے پانی سے آپ واش کریں۔ واش کرنے کے بعد آپ ان کو نیچرلی ڈرائی ہونے دیں، کہ آپ ڈرائر مت یوز کریں، آپ ایسے ہی ان کو ڈرائی ہونے دیں، اور ڈرائی ہونے کے بعد آپ ان بالوں کو اسٹریٹ کر لیں۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس دن آپ سے ہر بندہ یہ پوچھے گا کہ آپ کس سیلون سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے آئے ہو۔ یہ انتہائی بہترین ٹریٹمنٹ ہے، اور مختلف سیلونز میں اس کا باقاعدہ چارج کیا جاتا ہے، اور یہ اچھی خاصی پرکشش اماؤنٹ آپ سے لے کے آپ کا یہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ، آج کا ٹوٹکہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میں آپ سب کو انشاءاللہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔